الانبیاء، تاجدار انبیاء، آقا نامدار، مدنی تاجدار، حامی بے کساں، والی دو جہاں، شہنشاہ حسینہ، حضور سرور سروراں، مالک کون و مکان، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر لاتعداد بے شمار ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر والاحترام میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز سامعین کرام، اللہ جل مجدہ الکریم کی عطا کردہ توفیق سے ایک مرتبہ پھر نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کے پاکیزہ اور مقدس گھر کے اندر جمع ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے خالق لم یزل آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، یہ مہینہ ماہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں شیر خدا مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا چونکہ یوم ولادت تھا تو اسی حوالے سے آپ نے بیان سماعت فرمایا، اور اس مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ معراج شریف 27 تاریخ کو جو ہے 27 شریف کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف ہوئی۔ تو انشاءاللہ آج سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سفر، عظیم سیر اور معراج شریف کا جو ہے وہ ذکر ہوگا۔ جتنا ٹائم باقی ہے محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ یہ سفر معراج جو سیر ہے یہ کوئی عام سیر نہیں ہے، اس کو اللہ کے قرآن نے بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آپ اور میں کوئی سیر کریں تو ہم خود بیان کرتے ہیں، ہمارا کوئی دوست کوئی سیر کرے تو وہ خود بیان کرتا ہے، کوئی بھی ہمارا عزیز رشتہ دار، سنگی بیلی دوست کسی بھی علاقے کی سیر کر کے آئے تو وہ اپنی سیر کا ذکر خود کرتا ہے، جو اس کے ساتھ جائے وہ اس کی سیر کا بیان کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سیر پر کہ جس کو اللہ کا قرآن اہتمام کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور پھر یہ سیر جو ہے وہ یہ کہ عام سیر نہیں تھی، کائنات کی کوئی بھی سیر اس سیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس براق پر سوار ہو کر اس سیر کے لیے تشریف لے گئے، اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں پر نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا جا کر پہلا قدم ٹکتا تھا۔ اتنی تیز رفتار، اور جدید دور کے مطابق چونکہ اب ہوائی جہاز ہیں تو جہاز جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہے، تو اگر کوئی بندہ جہاز کے باہر اس کے ساتھ چمٹ جائے تو جو ماہرین ہیں بتاتے ہیں کہ وہ بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، اتنی تیز رفتار ہوتی ہے کہ جتنی ہوا کی جو لہر ہے اس سے بندہ ختم ہو جائے گا، بندے کے چیتھڑے اڑ جائیں گے، بندے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اتنی تیز رفتار ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس براق پر سوار ہو کر گئے ہیں اس کی رفتار تو ہوائی جہاز سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی، کہیں زیادہ تیز تھی۔ اور پھر جس طرح ہوائی جہاز کے اندر بندہ محفوظ ہوتا ہے، ایسے جو ہے وہ بند محفوظ نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر جلوہ گر تھے براق کے، اور براق اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ اپنے سفر پر جاری و ساری تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر بھی گئے، واپس بھی آئے، نہ جاتے ہوئے کچھ ہوا ہے نہ آتے ہوئے کچھ ہوا ہے۔ اور یہ عظیم معجزہ تھا۔ اس معجزے کے بعد کئی لوگ جو ہے وہ
دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ امتحان تھا مومنین کا، مسلمانوں کا، کون کون قائم رہتا ہے، کون قائم نہیں رہتا۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس جب ابو جہل آیا، کہنے لگا دیکھو جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جس کا تم دم بھرتے ہو، آج اتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ تو کہتے ہیں راتوں رات میں مسجد اقصیٰ گیا بھی اور آیا بھی، 1 مہینہ جانے کا لگتا ہے، 1 مہینہ آنے کا لگتا ہے۔ اس دور کے حساب سے، اس وقت کی جو سہولیات تھیں سفر کی، اس کے حساب سے 1 مہینہ جانے کا اور 1 مہینہ آنے کا۔ انہوں نے کہا بھی ایک رات میں چلے بھی گئے، آ بھی گئے، دیکھیں کتنی بڑی بات کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا یہ بات کس نے کی ہے؟ کہنے لگا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نے تو یہ بات کی ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا اگر یہ تو بات مسجد اقصیٰ میں جانے اور آنے کی ہے، میرا محبوب اگر اس سے کوئی اگلی بات کرے تو صدیق وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ صدیق تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہے، یہ تو کم بات کی ہے، یہ تو چھوٹی بات ہے، اگر اس سے اگلی بات میرا محبوب کرتا ہے تو صدیق وہ بھی یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر نے جو واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی، اللہ پاک نے صدیق کا لقب عطا فرما دیا تھا۔ تو سامعین محترم، بہت سارے جو ہے وہ پہلو ہیں معراج کے، چھوٹے چھوٹے نقطے بیان کرتے جائیں تو ٹائم پورا ہو جائے گا۔ میں اصل بات کی طرف جو ہے وہ آنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کا ذوق سلامت ہو تو ذرا محبت سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے 27 رجب المرجب شریف کو ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ کے اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا، اے جبریل جی یا رب جلیل، فرمایا آج میرے محبوب نے آنا ہے، آج میرے محبوب نے آنا ہے، اس لیے ہر چیز کو سجا دو، راستے بھی سجا دو، عرش کو بھی سجا دو، سارے راستے خوشبوؤں سے معطر ہونے چاہیے، ہر طرف جو ہے وہ حور و غلمان ملائکہ کو حکم ہوا کہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کر میرے محبوب کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرے محبوب کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس رات دے تارے دس دے نے آج عرش سجایا جانا ہے، اس رات دے تارے دس دے نے آج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ رون والے نو مہمان بلایا جانا ہے، غاراں وچ رون والے نو مہمان بلایا جانا ہے، صفا بن کے کھلونا اے نبیاں نے، راواں مل کے بہنا ولیاں نے، صفا بن کے کھلونا ہے نبیاں نے، راواں مل کے بہنا ولیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نو اج دیدار کرایا، محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جی یا رب جلیل، کیا حکم ہے؟ فرمایا آج میرے محبوب نے آنا ہے، آج میرے محبوب نے آنا ہے، راستوں کو سجا دو، ہر طرف خوشبوئیں بکھیر دو، جہنم کے دروغہ سے کہہ دو کہ آج کے دن جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ جب انتظامات مکمل ہو گئے، عرض کی یا مولا سارے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، اب کیا حکم ہے؟ میرے رب نے فرمایا جبریل اب جنت میں چلے جاؤ، جنت سے ایک براق لے لو میرے محبوب کی سواری کے لیے،
میرے محبوب کی سواری کے لیے براق لے لو اور میرے محبوب کے در دولت پہ چلے جاؤ، میرے محبوب کو لے آؤ۔ حضرت جبریل امین جب جنت میں جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک یا دو یا تین نہیں ہے بلکہ 40,000 براق موجود ہے، 40,000 براق موجود ہیں، جس پر نظر پڑتی ہے ایک سے ایک بڑھ کے حسین و جمیل نظر آتا ہے، ایک سے ایک بڑھ کے حسین و جمیل نظر آتا ہے۔ سوچ رہے ہیں، حیران ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے۔ جدھر نظر اٹھتی ہے ایک سے ایک بڑھ کے حسین و جمیل نظر آتا ہے۔ ابھی اسی حیرانی کے عالم میں جبریل امین جنت میں کھڑے ہیں، اچانک نظر اٹھی، کیا دیکھا کہ ایک کونے میں ایک براق نے سر جھکایا ہوا ہے، ایک براق نے سر جھکایا ہے، آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق میں وہ آنسو بہائے جا رہا ہے۔ جبریل امین اس کے پاس گئے، فرمایا اے براق آج تو سارے خوش ہیں، آج تو جنت والے بھی خوش ہیں، حور و غلمان خوش ہیں، ملائکہ خوش ہیں، اس لیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ اے براق آج تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، بتا تو صحیح۔ وہ براق کہنے لگا اے جبریل میں کیا بتاؤں، میں نے عرصہ دراز سے محبوب دو عالم کا نام سن رکھا ہے، دل کے اندر تڑپ ہے، دل کے اندر یہ آرزو اور یہ حسرت لے کر بیٹھا ہوں، کون سا وہ دن آئے گا جس دن اس محبوب کی زیارت کا مجھے بھی موقع نصیب ہوگا، کون سا وہ دن آئے گا۔ آج وہ دن آیا ہے، آج وہ عظیم دن آیا ہے جس دن اس محبوب کی محبت جناب والا اس محبوب کا دیدار ہونا ہے، لیکن آج روتا اس بات پہ ہوں آج محبوب کی سواری کے لیے انتخاب کرنے کی باری آپ کی ہے۔ میں آنسو اس لیے بہا رہا ہوں کہ محبوب کی سواری کے لیے نہ میرے پاس طاقت ہے، نہ میرے پاس حسن و جمال ہے، یہ سارے مجھ سے بڑھ کر حسین و جمیل ہے، طاقتور بھی ہیں، میرے پاس حسن و جمال نہیں ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے، اسی بات کا مجھے غم ہے۔ آج اگر میرے پاس بھی طاقت ہوتی، آج اگر میرے دل میرے اوپر بھی جناب والا حسن و جوانی ہوتی، آج میں بھی حسین و جمیل ہوتا تو میں بھی ناز کرتا کہ محبوب کی سواری کے لیے میرا انتخاب ہو جاتا۔ عارفوں کے سلطان تڑبیہ فرماتے ہیں میں کو جی تے میرا دل بر سونا تے میں کیوں کرے اس نو اے بھاواں ہو ویڑے ساڈے او وڑدا نہیں تائیوں لکھ وسیلے اے پاواں نام سونی تے نا گن پلے تے میں کی کر یار مناواں میرا کامل باہو اے دکھ ہمیشہ اور ایسی میرا کامل باہو کتے روندے آئی مرنا اے جاواں اس لیے ہوں کہ آج اگر میرے پاس حسن و جمال ہوتا، میرے پاس خوبصورتی ہوتی، میرے پاس بھی طاقت ہوتی، محبوب دو عالم کی سواری کے لیے میرا انتخاب ہوتا۔ اسی غم میں رو رہا ہوں کہ آج میرے پاس حسن و جمال نہیں، میرے پاس طاقت نہیں، میرے پاس خوبصورتی نہیں۔ جبریل امین بارگاہ خدا بندی میں چلے گئے، جا کر سارا ماجرا بیان کیا۔ مولا میں فیصلہ کرنے میں حیران ہوں، لیکن میں نے ایک ماجرا دیکھا ہے۔
ہے، ایک براق ہے جو تیرے محبوب کی محبت میں آنسو بہا رہا ہے۔ اور عشق کے اندر رونا ضروری ہے، جو عشق میں روتا ہے اسی کی منظوری ہوتی ہے، جو عشق میں روتا نہیں ہے، جو کسی کی محبت میں روتا نہیں ہے، اس کی منظوری نہیں ہوتی۔ اس براق کا رونا اس کے کام آ گیا، براق کا رونا کام آ گیا۔ فرمایا جبریل جو ہماری بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے ہم آنسو بہانا پسند کرتے ہیں، جا جبریل اسی براق کو میرے محبوب کی سواری کے لیے منتخب کر لے۔ حضرت جبریل امین آئے، اسی براق کو ساتھ لیا۔ میں مختصر کرتا چلا جاؤں کہ حضرت جبرائیل کے ساتھ میکائیل بھی ساتھ ہیں اور جناب والا حضرت اسرافیل بھی ساتھ ہیں، ہر ایک کے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کی نوری جماعت بھی موجود ہے، معزز فرشتے، اور ہر ایک کے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کی نوری جماعت بھی موجود ہے۔ حضرت جبریل امین فرشتوں کے جرمٹ میں جناب والا جب بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، تیرے اور میرے پاک پیغمبر آرام فرما رہے ہیں۔ حضور کیا کر رہے ہیں؟ آرام کر رہے ہیں، حضور سوئے ہوئے ہیں، ہاں جی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ تو جب حضور آرام کر رہے ہیں تو جبریل امین نے آ کے دروازہ نہیں بجایا، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا سامعین محترم، اور آ کر حضور کو آواز نہیں دی، حضور میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، یا اللہ تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، اب تیرے محبوب کو جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ تیرا محبوب نیند میں ہے، تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، محبوب آرام کر رہا ہو، محبوب کو آواز دینا بے ادبی ہے، مولا بتا تیرے محبوب کو کیسے بیدار کروں؟ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، اللہ نے فرمایا یا جبریل قبل قدمے، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو اپنے کافوری ہونٹ جب میرے محبوب کے تلووں پہ تو رکھے گا تو میرا محبوب بیدار ہو جائے گا، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ چمن دیریت سا کو جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی، جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی، چمن جکر گناہ ون فتوے لائیو ناتے، ایمینی پیر چوم دے اسی اللہ والے آندے۔ حضرت جبریل امین نے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا بتا تیرے محبوب کو کیسے بیدار کروں؟ فرمایا یا جبریل قبل قدمے، اے جبریل میرے محبوب کے تلووں کو بوسہ دے، جب کافوری ہونٹ تیرے میرے محبوب کے تلووں پہ آئیں گے میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ حضرت جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں پہ اپنے کافوری ہونٹوں کو رکھا، میرے محبوب بیدار ہو گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ اے جبریل آپ کیسے آئے ہیں؟ کہاں عرض کی تھی جبریل تلیاں چم کے اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا، عرض کی تھی جبریل تلیاں چم کے اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا، اے سواری لئی ہے براق آیا، اے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا۔ حضرت جبریل امین نے تیرے اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا، میرے اور آپ کے لجپال آقا بیدار ہوئے۔ فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کی ان اللہ یقرئک السلام وہو یدعوک وانا حاملک الی اللہ تعالی۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھی دے رہا ہے، اللہ آپ کو سلام بھی دے رہا ہے اور اللہ آپ کو بلا بھی رہا ہے۔ وَأَنَا حَامِلُكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اے سونے محبوبہ آپ کو میں لینے کے لیے آیا ہوں۔
آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے لینے کے لیے بھیجا ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بزرگیاں اور وہ کرامات عطا فرمانے والا ہے جو آج سے پہلے اللہ نے کسی نبی اور کسی رسول کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ عرض کی تھی جبریل تلیاں نو چم کے اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی ہے براق آیا اے واگاں پھڑن نو غلاما۔ تیرے اور میرے پاک پیغمبر بیدار ہوئے، اللہ کا سلام پیش کیا اور رب تعالیٰ کا پیغام دیا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو بلاتا ہے، میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، حضور نے وضو فرمایا، غسل فرمایا، وضو فرمانے کے بعد غسل فرمانے کے بعد میرے آقا نے نور لباس زیب تن کیا، اور حضور کو جناب والا حضرت جبریل امین لے گئے اور ایک مقام پر جا کر حضور کا شق صدر ہوا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جبریل امین نے میرا شق صدر کیا، اور پھر جو ہے وہ میرے سینہ مبارکہ کے اندر ایمان اور نور سے بھرا ہوا ایک تھال لایا گیا، اور اس تھال کو میرے سینے میں انڈیل دیا گیا، اور پھر اس کو بند بھی کر دیا گیا، اور اس کو بند بھی۔ جبریل نے میرا دل کو نکالا، اور دل کو نکال کر جبریل نائب والا نور کے پانی سے اور زمزم سے دھو رہا تھا، اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اور یہ ماہرین ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ اگر کسی کا دل جو ہے وہ نکال لیا جائے، چند لمحوں کے لیے نکال لیا جائے، تو وہ بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب کسی کا آپریشن کیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کو پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے، پہلے اس کو بے ہوشی کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں تاکہ درد تکلیف اس کو محسوس نہ ہو، لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں دیکھ بھی رہا تھا۔ فرمایا کہ جب میرا شق صدر ہوا میں دیکھ رہا ہوں، دل میرا نکالا گیا، اس کو دھویا بھی گیا، پھر ایمان اور نور اور حکمت سے بھرا ہوا تشت جناب والا تھال میرے سینہ مبارکہ میں اڑیلا گیا، میں دیکھ رہا تھا، اس کو بند کیا گیا، پھر بھی میں دیکھ رہا تھا۔ شق صدر ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب والا سرکار فرماتے ہیں مجھے بطحائے مکہ میں لایا گیا، وہاں پر ایک سواری تھی جو گدھے سے تھوڑی اونچی اور خچر سے تھوڑی نیچی، درمیانہ قد، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ فرمایا جبریل امین نے لگام پکڑی ہوئی ہے، اور فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس سواری پر جلوہ گری فرمائیے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس سواری پر سوار ہوا، جب میں سواری پر سوار ہوا تو اس سواری نے سفر شروع کر دیا۔ سواری کا جناب والا اتنا تیز سفر کرنا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں پر نظر جاتی تھی وہاں پر سواری کا ایک قدم جاتا تھا، اتنی تیزی سے سفر کر رہے ہیں۔ فرمایا راستے کے اندر ایک جگہ پر ہم نے دیکھا مررت بقبر اعلی موسیٰ، فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے جب گزر ہوا تو وہاں آپ جا کے جناب والا نماز پڑھ رہے تھے، اور یصلی یہ صلاۃ سے جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کے کئی معنی ہیں، اس کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی درود بھی ہوتا ہے، اس کا معنی استغفار بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی نماز بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر دو معنی لیے جا سکتے ہیں، نماز والا معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے پاک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور دوسرا یہ بھی معنی لیا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہاں سے گزرنا تھا، اللہ کے پاک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ کی سواری نے اور کئی مقامات سے گزر کیا، تفاصیل جو ہے وہ احادیث کی کتابوں میں، تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو سفر کرتے کرتے بیت المقدس میں آپ کی یہ سواری پہنچتی ہے۔ سامعین محترم، وہاں پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول پہلے سے حضور کے استقبال کے لیے موجود ہے۔ سارے نبیوں اور رسولوں نے
جناب والا مسجد کے اندر، مسجد اقصی کے اندر تیرے اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ سارے نبی اور رسول جناب والا صفیں باندھ کر کھڑے ہیں، سارے نبی اور رسول صفیں باندھ کر تیرے اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں۔ جب تیرے اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مسجد اقصی میں پہنچی، جبریل امین نے اس سواری کو ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا۔ سواری کو پتھر کے ساتھ، سارے بولیے یار، سواری کو پتھر کے ساتھ باندھ دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے سنا کہ یہ وہی سواری تھی جو رو رہی تھی کہ مجھے حضور کی سواری کے لیے منتخب کیا جائے۔ جو رو رو کے وہ عہدہ لیتا ہے، وہ کبھی اپنا عہدہ چھوڑ کر بھاگا ہے؟ کبھی بھی نہیں بھاگ سکتا۔ اور پھر براق جس نے رو رو کر حضور کی سواری کے لیے اپنا انتخاب کروایا، تڑپ تڑپ کے اس عہدے پر وہ فائز ہوا، وہ براق دوڑنے لگا تھا، جانے لگا تھا؟ نہیں، پتھر کے ساتھ جبریل امین نے حضور کی سواری کو باندھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جبریل حضور کا استاد ہے، حضور کو معراج کی رات راستہ دکھا رہا تھا، معراج کی رات حضور کو جناب والا بتا رہا تھا، معراج میں حضور کو جناب والا ساری چیزوں کا پتہ بتا رہا تھا، اس لیے حضور کا استاد ہے جبریل۔ جبریل امین نے اس مسجد اقصی میں حضور کی سواری کو باندھ کے بتایا کہ میں حضور کی سواری کی حفاظت کر رہا ہوں، اس سواری کو باندھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ میں تو حضور کا بھی غلام ہوں، میں بھی حضور کا غلام ہوں، حضور کا استاد نہیں ہوں۔ اور سواریوں کی حفاظت وہی کرتا ہے جو غلام ہوتا ہے، جو جناب والا اپنے سے اس کو معزز سمجھتا ہے، اپنے سے اعلیٰ سمجھتا ہے، وہی اس کی سواری کی حفاظت کرتا ہے۔ تو بہرحال سارے نبی اور رسول مسجد اقصی میں جلوہ گر ہے اور وہاں پر صفیں باندھ کر کھڑے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ جناب والا حضور اب مصلی پہ امامت کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ میں بات کروں کہ حضرت پاک موسیٰ علیہ السلام کی جب قبر سے حضور کا گزر ہوا تب آپ اپنی قبر میں ہیں، اور جب حضور کی سواری مبارک مسجد اقصی میں پہنچتی ہے وہاں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان حضور سے زیادہ ہے؟ سارے نبیوں کی شان بلند و بالا ہے، سارے نبیوں کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ہم کسی نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی تنقیص نہیں کرتے ہیں۔ ہم سارے نبیوں اور رسولوں کے ماننے والے بھی ہیں، سارے نبیوں اور رسولوں کی شان کے بلندی شان کے قائل ہیں۔ تو پاک موسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں، حضور امام ہیں، پاک موسیٰ علیہ السلام کے سردار ہیں تیرے اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پھر ماجرا کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے کیسے پہنچے؟ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر سوار ہو کر جا رہے تھے، براق کے اوپر سوار ہو کر جا رہے تھے، اور جو سواری کی رفتار تھی حضور اس رفتار سے جا رہے تھے، اور اس براق کی رفتار کے مطابق حضور سفر کر رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خود نبوت کی رفتار کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے۔ جو نبوت کی رفتار ہے وہ براق سے بھی کہیں آگے ہے، وہ جناب والا کہیں آگے، اس سے بھی کہیں آگے رفتار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے۔ تو بہرحال مصلی امامت خالی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصلی امامت پر آج کون کھڑا ہوتا ہے؟ کوئی حضرت آدم کا منہ دیکھتا ہے، کوئی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف دیکھتا ہے، کوئی حضرت جناب والا ابراہیم خلیل اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی کس کی طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی کس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضرت پاک آدم علیہ السلام نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ جہاں اقصی پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن انتظار چے نبیو تھے سارے۔ جہاں اقصی پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن انتظار چے نبیو تھے سارے۔ تا آدم نے فرمان نبیانو کیتا، صفا سدیاں کر لو امام آ گیا ہے۔ تا آدم نے فرمان نبیانو کیتا، صفا سدیاں کر لو امام آ گیا ہے۔
حضور نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، سارے نبیوں اور رسولوں نے میرے اور آپ کے لجپال آقا کے پیچھے مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی، اور اس کے بعد سارے نبیوں اور رسولوں نے خطبے ارشاد فرمائے، آخر کے اندر تیرے اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا۔ انشاءاللہ یہاں سے اگلے جمعۃ المبارک میں بیان ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔